بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست احباب، کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ ایک مسئلہ عرض کرنا تھا جو کہ میرے بڑے ہی پیارے دوست محمد وسیم سرور جو کہ گیمبیا سے ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے انہوں نے پوچھا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ دو دوست ہیں میاں بیوی کہ جن کا آپس میں رشتہ ہو چکا ہے، شادی ہونے کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے، تو ان کے کچھ ضروریات زندگی کے مسائل ہیں۔ اس لحاظ سے میں محمد وسیم صاحب کے لیے کہ عورت شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی یا اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو کہ 22ویں پارے کے اندر بھی پھر آیت موجود ہے، آیت نمبر 33 کے اندر کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات، آخر تک کہ اللہ پاک نے نیک مرد اور نیک عورتوں کا ذکر کیا، صالح مرد اور صالح مردوں کا ذکر کیا، اسی طریقے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے عورتوں کا ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا ایک کہہ لیں حصہ ہے کہ جو شخص اپنی مجھے زبان کا اور شرمگاہ دو ٹانگوں کے جو درمیان میں ہے اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور بعض روایات میں مختلف بھی آتا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے بعد اب بیوی کی جو شوہر کی فرما برداری ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر جب اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، خواہ وہ اس کو دنیاوی کام کے لیے بلائے، خواہ وہ اس سے ہم بستری کے لیے اپنی بیوی کو بلائے، اگر شوہر کی نافرمانی کرے گی تو صبح تک اللہ کے جو فرشتے ہیں اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ کتاب النکاح کے اندر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور اسی طریقے پھر یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر جانا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، اب جائیں، جا سکتے ہیں۔ شادی سے بعد سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو شادی سے پہلے عورت پر، لڑکی کے پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ثانوی حیثیت، ثانوی درجہ اختیار کر جاتے ہیں، پہلی پوزیشن پر اس کا جو شوہر ہے وہ آ جاتا ہے۔ والدہ کی خدمت، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی والدہ کی خدمت کے لیے والدہ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ شوہر کو چھوڑ کے والدہ کی خدمت کے لیے آ گئی، جس کی وجہ سے شوہر ناراض رہتا ہے۔ دیکھیں، والدہ کی خدمت کرنا بھی آپ کا حق تھا، فرض تھا، لیکن اگر والدہ کے اور بچے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں آپ کے، ان کا فرض زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا خانہ امور داری، آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے اور آپ کا گھر اپنا خراب ہو رہا ہے، آپ کا کام آپ کے بیوی بچوں کو سنبھالنا بھی ہے، اور ساتھ میں جو شوہر کے گھر والے بچے ہیں اور شوہر کے جو سسرالی آپ کے ماں باپ لگتے ہیں ان کو سنبھالنا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے شادی کے بعد عورت کے لیے، والدین کا حق بعد میں ہے۔ تو اسی طریقے بات یہ بھی سمجھ لیں کہ شوہر کی فرما برداری اگر عورت کرے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عورت کو سجدہ کرنے کا حق دیا جاتا اللہ کے بعد تو میں یہ حکم دیتا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو
سجدہ کرے، کیونکہ شوہر اس کا مجازی خدا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بعد اگر کوئی خدا کا درجہ اختیار رکھتا ہے یا خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کے لیے اس کا شوہر ہوتا۔ تو اس سے اب بخوبی آپ سمجھ لیں کہ پھر شوہر کا عورت کی زندگی میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسی طریقے اجازت کے بارے اگر دیکھا جائے، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں حکم دیتی ہے کہ شادی کے بعد اگر عورت جو ہے اپنے والدین سے ملنا چاہے تو ہفتے میں ایک بار اجازت دینا اس کو واجب ہوگا، یعنی کہ ہفتے میں ایک بار اجازت دینا اس کے لازمی ہوگا، لیکن لے کے جانا لازمی نہیں ہے شوہر کے لیے۔ اجازت دینا لازمی ہے ہفتے میں ایک بار، اگر نہیں دیتا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے عورت کی کہہ لیں کہ اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، کہ دو لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ دو لوگوں کی نمازیں، فرمایا ان میں سے ایک شوہر کی نافرمان عورت ہے جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اور دوسرے وہ غلام جو آقا سے بھاگ کر چلے جائیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے وہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں تو ان کی نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے نمبر 7 یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شوہر کے مقابلے میں بیوی کسی اور کی نہیں سنے گی، حتیٰ کہ والدین کی بھی نہیں سنے گی، اور جب تک عورت کی وفاداری اپنے گھر کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی تب تک اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید شے جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید شے نیک بیوی ہے۔ تو دوستان محترم، اس طریقے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیوی کے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں اور شوہر کے بھی مقرر فرمائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو فضیلت دی ہے وہ شوہر کو دی ہے بیوی کے اوپر۔ اور اسی طریقے نمبر 9، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے بچوں کی اور والدین کا خیال رکھنا، یہ بھی بیوی کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، اور وہ جواب دہ بیوی اپنے شوہر کو جواب دہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی بتایا گیا کہ شوہر جو ہے وہ تو بیچارہ صبح سے کام پہ نکل جاتا ہے، سارا دن وہ کیا کیا مشکلات جھیلتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو اس لیے بیوی کا حق بنتا ہے کہ جب بھی اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو بلائے کسی کام کی غرض سے تو وہ فوراً کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اب خوش کرنے سے مراد کہ عورت کا حلیہ بھی صاف ستھرا ہو، اس کی بناؤ سنگار بھی ہو۔ جب بھروسے پر قسم کھا لے، یعنی کہ عورت کے بھروسے پر شوہر قسم کھا لے تو پھر وہ اس کی قسم کو پورا کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہ رہے۔ یہ عورت کے کام ہیں جو وہ مرد کے لیے کرے گی۔ اور اسی طریقے یہ بھی ساتھ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ عورت جو ہے کم از کم ایک بار ہفتے میں والدین کے لیے اجازت دینا جو ہے اس کو ضروری ہے۔ اجازت دینا آپ کے اوپر، لے کے جانا اس کو ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہے۔ اور نمبر 2، اگر وہ رشتہ داروں کے پاس جانا چاہے تو سال میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے۔ اور نمبر 3، اگر وہ کسی پڑوسی میں گھر میں جانا آنا چاہے یا کہہ لیں اس کی پڑوس میں شادی ہوئی ہے تو پھر وہ اگر ڈیلی یا دوسرے تیسرے دن بھی جانا آنا چاہے تو جائز ہے۔ بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر بھی بالکل قطع رحمی کا جو ہے وہ پیغام نہ دے، اگر بامر مجبوری جانا پڑے تو عورت کو جانے کی اجازت دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر بھی کہے اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جو شوہر سے ناراض ہے، شوہر اس سے ناراض ہے، وہ بے شک جتنی بھی نمازیں پڑھتی رہے اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، تلاوتیں بھی قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس کے مجازی خدا شوہر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر شوہر بلائے اور بیوی نہ آئے تو ایسی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے میاں اور بیوی کو دونوں کو
جو بچوں کی بہتری کے لیے ہے۔ تو جو اصل بات یہاں پہ وہ میں کرنا چاہتا تھا وہ محمد وسیم بھائی کے جو دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں، کہ اگر اس بہنہ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، شادی کے بعد وہ اپنے گھر میں چلی گئی ہے، اب وہاں جا کے وہ اپنے ماں باپ کا ساتھ دے رہی ہے، اب دو چیزوں کا وہاں اس کو ڈر ہوگا، جیسے یورپین قوانین کے مطابق یا افریقن کے مطابق، کہ اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے شوہر کی لڑائی ہوئی ہو، اور جب اس کا شوہر گھر سے باہر نکلا تو اب اس کو کوئی جگہ نہیں ملی، تو اس نے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا لڑکی کو۔ اب لڑکی واپس آ گئی، اب لڑکی ڈر کے مارے اس وجہ سے شوہر کے ساتھ نہیں جا رہی کہ اگر دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی یا اس کے بھائی کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اگر دوبارہ مجھے نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی، اس لیے وہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑ رہی۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو چاہیے اور اس لڑکی کے شوہر کو چاہیے، یا وسیم بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ دوستوں کو ساتھ لے کے اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ تابع و فرما برداری کرنا اب اس کے شوہر کا حق ہے۔ تو اس کے شوہر کو سمجھائیں کہ اگر یہ کسی ڈر میں ہے، خوف میں ہے، آپ اس کو الگ سے گھر لے کے دیں، یا اس کے نام $5000 یا $1,00,000 یا $50,00,000 جتنا بھی آپ لکھوا سکتے ہیں، اور اس بیوی کو اس طریقے سے سیٹسفیکشن دے سکتے ہیں کہ اگر وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ کل کو اگر لڑائی ہوگی تو وہ کہاں پہ جائے گی، اس کو تسلی دیں، اس کو اطمینان بحال کروائیں تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رضامند ہو سکے اور آنے کے لیے بحال ہو سکے۔ اور اگر وہ ان چیزوں کے باوجود بھی آنے کے لیے رضامند نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھ لیا جائے آسان لفظوں میں کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی، یا اس کی نظر میں کوئی اور فیصلہ اس نے بہتر کر لیا ہے۔ تو پھر آج کل عدالتی معاملہ میں بھی خلا کا بھی حق ہے، تو ویسے بھی طلاق کا بھی حق ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں دونوں خاندان ایک دوسرے کو الجھائیں مت۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے، اور آپ دوست احباب اس بچی سے جا کے پوچھیں کہ اس کو کیا پریشانی ہے، اگر گھر کی پریشانی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو تسلی دیں، اس کو اطمینان دلائیں، اس کے نام گھر لگائیں، یا $5,00,000 $1,00,000 اس کے نام لگائیں، جتنے سے وہ مطمئن ہو جائے، بے شک 10,000 سے ہو جائے، تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور خوف کے آئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔